حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور نماز فجر اپنے اصحاب کے ساتھ ادا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا: اے لوگو، تم میں سے وہ کون ہے جو ان تین آدمیوں سے جنہوں نے لات و عزیٰ کی قسم اٹھائی ہے کہ وہ ضرور مجھے قتل کریں گے، میرا دفاع کرے، اور انہوں نے رب کعبہ کی تکذیب کی ہے؟ پورے مجمع میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لگتا ہے کہ آج تم میں علی ابن ابی طالب موجود نہیں ہیں۔ پس عامر بن قتادہ کھڑا ہوا اور عرض کی: وہ آج بیمار ہیں، اس وجہ سے نماز باجماعت کے لیے نہیں آئے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں علی ابن ابی طالب کو اطلاع دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور علی کو اس کی خبر دے کر آؤ۔ پس وہ علی علیہ السلام کی طرف گیا اور آپ کو اس کے بارے میں خبر دی۔ امیر المومنین جلدی سے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی یہ حالت تھی: ایک چادر آپ کے جسم پر تھی اور اس کے دو کونوں کی گردن میں گرہیں لگائی ہوئی تھی، اور آ کر عرض کی: یا رسول اللہ، فرمائیں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی، یہ میرے پروردگار کا رسول ہے، نے مجھے ان تین آدمیوں کے بارے میں خبر دی ہے جو میرے قتل کے لیے نکل چکے ہیں، اور رب کعبہ کی نسبت انہوں نے جھوٹ باندھا ہے۔ علی علیہ السلام نے عرض کی: اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اکیلا ہی ان کی طرف جاتا ہوں، صرف اتنی مہلت دیں کہ میں اپنا لباس زیب تن کر لوں۔ رسول خدا نے فرمایا: یا علی، یہ لباس، یہ زرہ اور یہ رہی تلوار، سب کچھ اپنا دیا اور اپنی زرہ علی علیہ السلام کے زیب تن فرمائی، اپنا عمامہ آپ کے سر پر رکھا اور اپنی تلوار علی کی کمر پر سجائی، اور اپنے ہی گھوڑے پر علی علیہ السلام کو سوار فرمایا، اور آپ علیہ السلام مدینے سے چلے تو 3 دن گزرنے کے باوجود نہ جبرائیل کوئی علی کے بارے میں خبر لے کر آئے اور نہ ہی زمین کے راستے سے کوئی خبر ملی۔ جناب فاطمہ حسن و حسین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: اے بابا، میرے یہ دونوں فرزند شاید یتیم ہو گئے ہیں۔ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا: اے لوگو، تم میں سے جو علی ابن ابی طالب کے بارے میں مجھے خبر دے گا، میں رسول اس کی جنت کا ضامن ہوں، اور میں اس کو جنت کی اس دنیا میں بشارت دوں گا۔ لوگ علی علیہ السلام کی تلاش میں مدینے کے باہر نکل پڑے، اور جب علی کی جدائی رسول پر زیادہ سخت ہوئی تو مدینہ کی بوڑھی عورتیں تک مدینے سے باہر علی کی تلاش میں نکل پڑیں۔ بس اس کے بعد عامر بن قتادہ علی علیہ السلام کے بارے میں خبر لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام بھی علی کی خبر لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اور جبرائیل نے تمام واقعے کی رسول کو خبر دی، اور امیر المومنین بھی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس حالت میں کہ آپ کے ساتھ 2 قیدی اور 1 سر بھی تھا، اور 3 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے پورے واقعے کی میں تجھے اطلاع دوں؟ چند منافق لوگوں نے کہا: ابھی تک تو علی کے بارے میں پریشان تھے، اور اب اس کے واقعے کی خود اطلاع کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی، آپ خود اپنے بارے میں خبر دیں تاکہ تم ان لوگوں پر گواہ ہو سکو۔ حضرت علی نے فرمایا: جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں اس وادی میں گیا جہاں میں نے ان کو پایا تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ تم کون ہو؟ میں نے ان کے جواب میں کہا: میں علی ابن ابی طالب رسول کے چچا کا بیٹا ہوں۔ ان لوگوں نے جواب دیا: ہم کسی رسول کو نہیں جانتے، اور ہمارے لیے رسول کو یا تجھے قتل کرنا برابر ہے۔ مقتول نے میرے اوپر حملہ کیا اور میرے اور اس کے درمیان چند واروں کا تبادلہ ہوا۔ اچانک ایک سرخ آندھی آئی اور میں نے آپ کی آواز کو سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی زرہ کی گرہ کھول دی۔
اس کے شانے پر وار کرو۔ میں نے اس کے شانے پر وار کیا لیکن وار نے کوئی اثر نہ کیا۔ پھر ایک ندا آئی اور اس سے آپ کی آواز سنی کہ میں نے اس کی ران سے زرہ کو ہٹا دیا ہے، اس پر وار کرو۔ میں نے اس کی ران پر وار کیا تو اس کی ران کو وار نے کاٹ دیا اور اس کے سر کو میں نے پکڑا اور اس کو تن سے جدا کر دیا اور دور پھینک دیا۔ اس کے بعد اس کے دو ساتھیوں نے عرض کی کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا دوست محمد بہت نرم دل اور مہربان ہے، ہمیں اس کے پاس لے جاؤ اور ہمارے قتل میں جلدی نہ کرو۔ یہ ہمارا سردار 1000 جوانوں کے برابر تھا جسے آپ نے قتل کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، پہلی آواز جو آپ نے سنی تھی وہ جبرائیل کی تھی اور دوسری آواز میکائیل کی تھی۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کو میرے سامنے لایا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا، ابو قیس، پہاڑ کا میرے لیے ہٹانا آسان ہے لیکن یہ کلمہ میں اپنی زبان سے جاری نہیں کروں گا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، اس کو لے جاؤ اور اس کی گردن کو اڑا دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرے کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اس بدبخت نے عرض کی کہ مجھے بھی میرے ساتھی کے ساتھ ملا دیں لیکن میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس کو بھی لے جاؤ اور اس کو بھی قتل کر دو۔ امیر المومنین اٹھے تاکہ اس کو بھی قتل کیا جائے کہ اچانک جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کو قتل مت کرو کیونکہ یہ اچھے اخلاق اور اپنی قوم میں سخی تھا۔ اس مشرک نے تلوار کے نیچے عرض کی کہ اس کے بارے میں آپ کے رب کے فرشتے نے آپ کو اطلاع کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے عرض کی، خدا کی قسم، میں اپنے بھائی کے برابر 1 درہم کا بھی مالک نہیں تھا اور میں نے جنگ میں بھی کبھی اس چہرے پر سختی نہیں آنے دی، یعنی 1 درہم بھی بھائی کو دے دیتا، یہ سخاوت کی نشانی، اور جنگ میں بھی سختی نہ کرنا یہ حسن اخلاق کی علامت تھی۔ اس نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حسن اخلاق اور سخاوت نے اس کو جنت نعیم میں داخل کر دیا ہے۔